الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأعمال مقتحم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم خالق कायनात जल्ल जलालहू व अम्मन वालहू
وأتم برهانه وأعظم شانه کی حمد و ثنا، اور حضور النور شافی یوم النشور، دستگیر جہاں غم گسار زمان، سید سرورا حامی بے قصا، قائد المرسلین شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب کائنات جل شانہ کا بے حد فضل عظیم ہے کہ آج اللہ کی توفیق سے نماز جمعہ مبارک ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات جل شانہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور خصوصاً رب کائنات جل شانہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، خالق کائنات جل شانہ نے اپنی ذات کو منوانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا، جنہوں نے آ کے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی توحید کو بیان کیا اور دنیا بنانے کے جو مقاصد ہیں ان کو بیان کیا گیا، اور حضرت انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر آیا ہے، تمہارا آخر مقصد کیا ہے؟ تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے اندر آئے۔ اب قیامت تک کوئی بندہ نبی نہیں ہو سکتا، لیکن نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہی سلسلہ، وہی پیغام جو اللہ نے نبیوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا، وہی پیغام اب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے مقرب بندوں کے سپرد کر دیا ہے، جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، جن کو علماء حقہ کہا جاتا ہے، کہ جو لوگ دین متین کو پڑھ کے پھر آگے امت کو دین کے احکامات سکھاتے ہیں۔ اب نبیوں کے بعد یہ سلسلہ علماء اور ولیوں کے سپرد یہ کر دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خالق کائنات جل شانہ نے یہ جو دنیا کے اندر نبوت کا اور رسالت کا یہ جو سلسلہ جاری کیا تھا، اب چونکہ وہ بند ہو چکا ہے، لیکن نبوت اور رسالت کے لحاظ سے ہمارے نبی علیہ السلام کو خالق کائنات جل شانہ نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور جو منصب عطا کیا، اس بات سے ہر بندہ بخوبی واقف ہے۔ اور رب کائنات جل شانہ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر حضور علیہ السلام کے آنے کے مقاصد اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خصوصیت کے ساتھ ہمارے نبی علیہ السلام کو اپنا نائب، اپنا قاصد بنا کے دنیا کے اندر بھیجا، اور بطور دلیل کہ جس طرح کسی بھی کام کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل پیش کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی ربوبیت کو ثابت کرنے کے لیے بطور دلیل ہمارے نبی علیہ السلام کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ سورۃ النساء اور اس کی آیت نمبر 174، جس میں خالق کائنات جل شانہ نے واضح طور پہ لوگوں سے خطاب کیا، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، تحقیق ہم نے تمہاری طرف بھیجا، رسول، خالق کائنات جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف وہ رسول بھیجا،
فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، یعنی کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو ایسی دلیل، ایسی برہان بنا کے دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ نے اپنی طرف سے فرمایا کہ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو نور مبین، روشن چمکتا ہوا، یعنی کہ خالق کائنات جل شانہ نے جو حضور علیہ السلام کو ذات کے اعتبار سے جو کمالات، جو صفات، جو خوبیاں عطا کی، ان میں سے رب کائنات ایک کو بیان کرتا ہے کہ یہ ذات مصطفیٰ وہ ذات ہے جو رب کی طرف سے بطور دلیل تمہاری پاس تشریف لے کے آئے ہیں، اور یہ ذات ہے کیسی؟ فرمایا نورم مبینہ، یہ چمکتی ہوئی ذات ہے، روشن ذات ہے۔ اب حضور علیہ السلام کو اللہ تعالی جل شانہ نے یہ جو کمالات، یہ جو خوبی عطا کی ہے، بطور دلیل جو آپ کو دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ اسی طریقے سے نبیوں کے بعد جو ولایت کا سلسلہ ہے، اب یہ جو ولی ہیں یہ بھی بطور دلیل دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے آ چکے، کچھ آ رہے ہیں، اور قیامت تک یہ ولایت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ان ولیوں کی صف کے اندر جن کو مقام اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے ارفع و اعلیٰ مانا جاتا ہے، جس طرح نبیوں کی صف کے اندر ہمارے نبی علیہ السلام کو تمام نبیوں کا امام مانا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ ہر مسلمان مومن کا ہے، اور ہر نبی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ نے حضور علیہ السلام کو تمام نبیوں کا امام بنا کے دنیا کے اندر بھیجا۔ اسی طریقے سے ولایت کے اندر جس طرح نبوت اور رسالت کے اندر ہمارے نبی کا مقام سب سے ارفع والا ہے، اسی طریقے سے ولایت کے اندر جن لوگوں کو اللہ نے ولایت عطا کی، کئیوں نے دنیا کے اندر آ کے اپنے رب کی بندگی اس قدر کی کہ اللہ نے ان کو اپنا مقرب بندہ بنا دیا، اور کئی وہ تھے جن کو نسبت ہوئی کسی اچھے بندے سے، کسی اللہ کے مقرب بندے سے، تو نسبت کی وجہ سے اس کو ولایت نصیب ہو گئی، اور کئی وہ خوش نصیب تھے کہ ماں کے پیٹ سے ہی جو ولایت ان کو عطا کی گئی تھی۔ جس طرح نبی کو نبوت دنیا میں آنے سے پہلے عطا کر دی جاتی ہے، اسی طریقے سے کچھ ایسے اللہ کے پیارے دنیا کے اندر آئے جن کو دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ولایت کا تاج ان کو پہنا کے دنیا کے اندر بھیجا۔ اب ولایت کی صف کے اندر سب سے جو نمایاں نام نظر آتا ہے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہیں، جو کسی بھی لحاظ سے ان کی ذات کے اوپر کوئی اعتراض، کوئی ایسا سوال نہیں اٹھتا کہ کوئی بندہ کہے کہ جناب نہیں ایسے نہیں ایسے۔ کسی بھی مکتبہ فکر کے بندے کو دیکھ لے، کسی عالم دین کو دیکھ لے، ہر بندہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام ولیوں سے ارفع والا جانتا ہے۔ اور یہاں پر علماء نے کلام کیا کہ اگر کوئی بندہ بالفرض آپ کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو وہ بندہ جو ہے جو انکار کرنے والا ہے، اگر کوئی عام بندہ ہے تو خدا نہ خواستہ اس کے ایمان برباد ہونے کا خطرہ ہے، اور اگر وہ بندہ خود کسی مقام پر فائد ہے، ولایت کے مقام پر یا علمی اعتبار سے بہت بڑا عالم ہے، تو اس بندے کو جو ہے وہ اپنے مقام سے گرا دیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اس نے اس ولی کا انکار کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کا امام بنا کے دنیا میں بھیجا۔ تو جس طرح نبیوں میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو بطور دلیل دنیا کے اندر تمام نبیوں کا امام بنا کے بھیجا، اسی طریقے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ولیوں کی صف کے اندر تمام ولیوں کا امام اور بطور دلیل کہ جس جماعت کے اندر یہ اللہ کا ولی ہوگا وہ جماعت یقیناً حق ولی ہوگی۔
اور یہ اس بات کی اس پرفتن دور کے اندر یہ دلیل ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں اولیاء کا خادم بنایا ہے، اور یہ اللہ کے ولیوں کی محبت کا دل کے اندر پیدا ہو جانا یہ خصوصی اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اور حضرات محترم حضور علیہ السلام کی ذات کے اندر جو کمالات جو خوبیاں ہیں، آپ کی پیدائش سے لے کے آخری وقت تک جو ظاہری طور پہ آپ نے وقت گزارا، اگر اس ساری سیرت کا مشاہدہ کیا جائے اور دوسری طرف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مشاہدہ کیا جائے تو اکثر ایسے مقامات ہیں جن پر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو ہے وہ آپس میں مشابہت رکھتی ہے، مطلب کہ ملتی جلتی ہے۔ نبوت اور رسالت کا مقام اپنی جگہ پہ، اور لیکن حضور علیہ السلام کو جس طریقے سے جو خوبیوں سے اللہ نے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان خوبیوں کا کچھ حصہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ یعنی کہ اگر حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے اگر آپ کی ذات کا مشاہدہ کیا جائے تو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام جو دنیا کے اندر آئے وہ حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرتے رہے کہ ایک وہ اللہ کا محبوب آنے والا ہے جس کی خاطر رب نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اسی طریقے سے کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں ابھی نہیں آئے، لیکن آپ کی آمد سے پہلے جو اللہ کے ولی موجود تھے وہ آپ کی آمد کا ذکر کرتے رہے، اور بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آمد سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو خواب کے اندر حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف ہے حضور علیہ السلام کی آمد اور ایک طرف ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد۔ اب حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے آپ کی اماں جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر مہینے خواب آتا اور خواب کے اندر نبیوں کی زیارت ہوتی، بڑی مشہور حدیث ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں در حقیقت کہ حضور علیہ السلام کی ذات اور امام الاولیاء کی ذات جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا آپ کے اوپر کہ جو کمالات اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی اس میں سے کچھ حصہ غوث پاک کو بھی عطا کیا۔ جیسے جناب علی ہمارے نبی علیہ السلام آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور علیہ السلام کا نور مبارکہ میرے جسم مبارکہ کے اندر آیا، پہلا مہینہ ہوا تو ایک دراز قد ایک لمبے قد والے آدمی جناب علی وہ میری خواب کے اندر آئے، میں نے ان سے پوچھا تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی حضرت آدم علیہ السلام
علی الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کی ذات والا صفاتوں پر دیکھا جائے، آپ فرماتے ہیں جناب علی آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں جب میرے بیٹے کی ولادت والی رات آئی میری آنکھ لگی، میں نے کیا دیکھا، امام الانبیاء کی سواری تشریف لے آئی۔ حضرت امام الانبیاء پیارے آقا علیہ السلام خواب کے اندر آئے، فرمایا اے موسیٰ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے وہ بیٹا عطا فرمایا ہے، فرمایا کہ جو تمام ولیوں کا امام بن کے دنیا کے اندر آ رہا ہے، اللہ نے تجھے وہ بیٹا عطا فرمایا ہے، فرمایا جو اللہ کا بھی پیارا ہے میرا بھی پیارا ہے، فرمایا اللہ کی طرف سے اللہ نے اس کو یہ انعام عطا فرمایا ہے، خالق کائنات اللہ شان نے اس کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، فرمایا قیامت تک جتنے بھی ولی ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کا ان کو امام بنا کے دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ ایک طرف نبی کی آمد کا ذکر، ایک طرف اللہ کے ولی کی، ادھر نبیوں کی بشارتیں ہیں، ادھر امام الانبیاء کی بشارت ہے کہ اب وہ آ رہا ہے دنیا کے اندر، نبوت کا سلسلہ تو بند ہے، اب وہ دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں جس کے جو اس کے لڑ لگ جائے گا اللہ اس کو بھی کامیاب بنا۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی آمد سے پہلے، ابھی آپ کا وقت نہیں ہوا، ابھی مطلب کہ ابھی وہ زمانہ بھی نہیں، قریب تقریباً 400 سال پہلے آپ نے آپ کی آمد کا ذکر فرما دیا، ایک بچہ ان قریب پیدا ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ تمام ولیوں کا امام بنا کے بھیجے گا۔ ایک تو اتنے بندہ کو ولی اللہ ہوگا، عالم دین ہوگا، مفتی اعظم ہوگا، وقت کا امام ہوگا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، فرمایا ان سب کا جو امام ہوگا فرمایا وہ ان قریب آنے والا ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مریدوں کا مجمع لگائے، آپ فرماتے ہیں اے دوستو ان قریب تقریباً 400 یا 450 سال کے بعد ایک ایسا نوجوان، ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قطبیت کا مقام عطا فرمایا ہے، اور اس کا نام جو ہوگا فرمایا اس کا نام عبد القادر ہوگا۔ آپ نے آپ کی آمد سے پہلے آپ کا نام بھی بتا دیا، فرمایا محی الدین ان کا لقب ہوگا، اور فرمایا جیلان کے اندر پیدا ہوگا، فرمایا آپ کو خالق کائنات جل شانہ وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا، فرمایا کہ جو مقام اور مرتبہ اللہ نے امام الانبیاء کو عطا فرمایا کہ تمام نبیوں کی سرداری عطا فرمائی، اور فرمایا وہ جو بچہ ہوگا اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا، اس کو حکم ہوگا یہ کہنے کا کہ فرمایا کہ تمام جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں قیامت تک جو دنیا کے اندر آئیں گے، فرمایا ان سب کی گردن پر اس بچے کا قدم ہوگا، وہ بچہ جس کا قدم مبارک جو ہے وہ ہر ولی کی گردن پر ہوگا، یعنی کہ اتنا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس بچے کو عطا فرمائے گا۔ اور یہ خصوصیت ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جس طرح امام الانبیاء کی آمد سے پہلے نبی گواہیاں دیتے رہے، اور فرمایا کہ یہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ وہ ولی اللہ ہے جن کی آمد سے پہلے اللہ کے ولی گواہیاں دے رہے ہیں۔ امام الانبیاء کی بھی گواہی ہے اور ولیوں کی بھی گواہی ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ حکم ہوگا کہ نبیوں کے بعد اور آل نبی کے بعد ائمہ کرام اور اصحاب کرام کے بعد جتنے بھی اولین و آخرین، یعنی کہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے پہلے جو ولی گزرے گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور علیہ السلام کے زمانے تک اور پھر اس زمانے سے لے کے قیامت تک، یعنی کہ نبیوں کے بعد، صحابہ کے بعد اور آل مصطفیٰ جو ائمہ کرام ہیں محدثین ان کے بعد
جن کو سب سے زیادہ رب نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کا یہ مقام ہے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی غلامی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نوازا ہے۔ اور پھر دیکھو حضور علیہ السلام کی ذات کے اندر جو کمالات رکھے، ان میں سے کچھ کمالات غوث پاک کو بھی عطا کیے گئے۔ حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، تو وقت کچھ زیادہ ہو گیا، عشاء کے بعد کا وقت ہو گیا، تو اندھیرا کافی چھا گیا۔ تو اب چاند بھی جو ہے وہ روشن نہیں تھا کہ چاند کی روشنی میں اپنے گھر کی طرف جانا آسان ہوتا، لائٹ کا اتنا انتظام نہیں تھا۔ تو اب یہ جو مجلس جب ختم ہوئی نا، تو دو صحابی ایسے تھے جو دور سے آئے تھے، اب ان کے لیے جانا مشکل ہو گیا۔ اب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ مہربانی فرمائے، راستہ لمبا ہے، رات کافی اندھیری ہو چکی ہے، کافی اندھیرا چھا چکا ہے، لائٹ کا انتظام نہیں ہے، تو اب ہم کس طرح گھر جائیں؟ تو سرکار مہربانی فرمائیں۔ میرے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ سوال کیا گیا، حضور علیہ السلام نے ایک چھڑی عطا فرمائی۔ کیا کیا؟ کوئی لائٹ نہیں، چھڑی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے وہ چھڑی عطا فرمائی۔ وہ چھڑی جناب علی جب وہ صحابہ نے پکڑی، وہ اندھیرے میں جب نکلے تو وہ چھڑی روشن ہو گئی۔ اب وہ صحابہ اپنی منزل کو جا رہے ہیں، جاتے جاتے ایک مقام ایسا آیا کہ ایک صحابی نے ادھر کو جانا ہے، دوسرے صحابی نے ادھر کو جانا ہے۔ اب چھڑی ایک، اب کیا کریں؟ اب دل گوارا نہ کیا کہ ایک بندہ لے جائے، دوسرا اندھیرے میں کیسے جائے گا؟ اب انہوں نے سوچا سرکار نے چھڑی عطا فرمائی ہے، اس طرح کرتے ہیں اس کے ساتھ دوسری چھڑی لگا لیتے، ہو سکتا ہے وہ بھی روشن ہو جائے۔ اب صحابہ کا ایمان ہے نا، انہوں نے دوسری چھڑی زمین سے پکڑی اور اس کو لگائی تو وہ بھی روشن ہو گئی۔ اب وہ ایک صحابی ادھر کو چلے گئے اور دوسرے صحابی ادھر کو چلے گئے۔ اب یہ چھڑی روشن رہی اس وقت تک جب تک وہ صحابی اپنے گھر میں پہنچ نہیں گئے۔ اب وہ صحابی اپنے گھر میں گئے تو وہ روشنی ختم ہو گئی۔ لیکن اگر اسی واقعے کو سرکار غوث پاک کی ذات کے اندر اگر تلاش کرنا چاہیں، اصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے محبوب علیہ السلام کو نوازا ہے، اللہ نے ان نوازشات کا کچھ حصہ غوث پاک کو بھی عطا کیا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدرسے کے اندر ہیں، اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر ہے، تو باہر ایک مرید بیٹھا ہے زیارت کرنے کے لیے، اور دل کے اندر یہی تمنا تھی، یہ حدیث ذہن میں تھی کہ اگر آج غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہمارے پیر مرشد کو کرامت دکھائے تو دل خوش ہو جائے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا پیر صاحب کو کرامت دکھائے تو پھر ہم مان لیں کہ یہ پیر صاحب ہے، تو ضروری نہیں کہ ہر بندہ ہر پیر کرامت دکھائے تو وہ پیر ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب جناب علی وہ بندہ جو باہر انتظار میں بیٹھا ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے حجرے سے باہر نکلے، آپ کے ہاتھ کے اندر ایک لاٹھی ایک عصا تھا، آپ نے جب وہ لاٹھی پکڑی، اس مرید کے دل کے اندر خیال آیا کاش غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھڑی کو روشن کر کے دکھایا تو پھر کیا بات ہے۔ ادھر امام الانبیاء کی ذات ہے، ادھر امام الانبیاء کے جناب علی کلمہ پڑھنے والے، وہ آپ کے غلام جن کو شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ جب مرید کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے پیر و مرشد یہ کرامت دکھائیں تو پھر کمال بات ہو جائے، آپ فرماتے ہیں جناب علی جب غوث پاک میرے قریب آئے، آپ نے اپنا عصا جو ہے آپ نے اپنی لاٹھی کو ایسے زمین پہ گاڑ دیا، جب زمین پہ گاڑا تو وہ چاند کی طرح روشن ہو گئی۔ اب یہ لڑی جو لاٹھی تھی روشن ہو گئی، تو آپ اپنے مرید کے پاس آئے تو فرمایا عبد الملک تیرے دل میں یہی خیال تھا نا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ تو آج کہتے ہیں جناب نبی کو دیوار کے پیچھے گئے، نبی یہ تو نبی کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ عبد الملک تیرے دل میں یہی خیال تھا کہ آج میرے پیر صاحب مجھے یہ چھڑی روشن کر کے دکھائے، تو فرمایا دیکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا حضور یہی میرے دل کے اندر خیال تھا۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کی نسبت کا صدقہ
اپنے ولیوں کو بھی وہی مقام وہی مرتبہ ان میں سے کچھ حصہ ان کو بھی عطا کیا. ہمارے نبی علیہ السلام ایک بازار سے گزر رہے تھے تو راستے میں ایک عورت سے ملاقات ہوئی. اب ملاقات ہوئی نا تو وہ بوڑھی عورت تھی تو اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار رہتی ہوں اور مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے. تو آپ امام الانبیاء ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے, تو آپ مہربانی فرمائیں, آپ میرے حق میں دعا فرما دیں وہ میری یہ بیماری یہ پریشانی دور ہو جائے, اللہ تعالیٰ مجھے سکون عطا فرما دے. تو آپ نے فرمایا یا بیماری درست کروا لے یا جنت لے لے. یہ تو میرے محبوب کی عطا ہے, جس کو جس طرح چاہے وہ عطا فرما دے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جس کو جو کہہ دے جو عطا کر دے اللہ تعالیٰ وہ اس کو عطا فرما دیتا ہے. تو فرمایا بیماری درست کروا لے یا جنت لے لے, بول اختیار تجھے دیتا ہوں. تو جب یہ سنا نا تو فرمایا سرکار پھر اس طرح کرے جنت مجھے عطا فرما دے. اب یہ غلام کا عقیدہ دیکھو کہ سرکار نے جو کہہ دینا وہ ہو جانا ہے. آگے سے اعتراض سوال والی تو بات گئی, لیکن حضور ایک گزارش یہ ہے جب میرے اوپر مرگی کا غلبہ ہوتا ہے, جب دورہ پڑتا ہے تو چونکہ عورت ذات ہوں تو زمین پہ گر جاتی ہوں, ہوش نہیں رہتے اور بعض مرتبہ کپڑے بھی جسم سے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. آپ اتنی مہربانی فرما دیں, آپ کے کہنے پہ میں بیماری پہ صبر کر لیتی ہوں کیونکہ آپ نے جنت کا وعدہ کر دیا, لیکن اتنا فرما دیں کہ جب مجھے بیماری کا غلبہ ہو تو پھر یہ کہ میرے کپڑے میرے جسم سے ادھر ادھر نہ ہو, میرا پردہ برقرار رہے. تو فرمایا ٹھیک ہے میں دعا کر دیتا ہوں دوبارہ تجھے اس طرح کی حالت ہے. پھر اس کو مرگی کا دورہ پڑتا رہا, لیکن چونکہ جنت کا وعدہ تھا اس نے صبر کیا, لیکن اس کے جسم سے کبھی دوبارہ کپڑا سائڈ پہ نہ ہوا. لیکن جناب علی اگر اسی منظر کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب علی آپ ذات کے اندر اگر تلاش کرنا چاہیں تو میرے محبوب علیہ السلام کے قرآن کے دربار کے اندر ایک آپ کا مرید آیا, آپ کے کہنے لگا یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا نام بڑی شہرت آپ کی سنی ہے, بڑی دور سے چل کے آیا ہوں, لیکن میں التجا کرنے لگا ہوں کہ میری بیوی بڑی بیمار رہتی ہے, اکثر اس کو مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے, بیمار ہو جاتی ہے, مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے. مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اس کی مرگی کو اس بیماری کو دور فرما دے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں, فرمایا جب اس کو مرگی کا دورہ پڑ جائے فرمایا اس کے کان کے اندر کہنا جا کے اے خناس, فرمایا مجھے عبد القادر نے کہا ہے اگر تو دوبارہ اس جسم کے اندر آیا تو فرمایا تجھے تباہ و برباد کر دیا جائے گا. آپ نے فرمایا کہ وہ تیری بیوی کے اوپر ایک جن جو ہے وہ مسلط ہو جاتا ہے, فرمایا جب تو یہ کہے گا وہ جن چلا جائے گا دوبارہ نہیں آئے گا. آپ فرماتے ہیں جناب یعنی جب اس نوجوان کو کہا گیا وہ بندہ چلا گیا اپنے علاقے میں چلا گیا, 10 سال کے بعد آیا, جب اس مقام پہ دوبارہ پہنچا مریدوں نے سوال کیا وہ جگہ کیا تھا تمہاری بیوی کو وہ مرگی کا دورہ پڑتا تھا, سناؤ اب کیا حال ہے. فرمایا جب اسے غوث پاک نے فرمایا میں نے اپنی بیوی کے کان میں کہا جب کہنا تھا اس کے بعد سے لے کے اب تک میری بیوی کو مرگی کا دورہ ہی نہیں پڑا. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ آپ کا کہنا تھا کہ وہ مرگی وہ دورہ جو ہے وہ ختم ہو گیا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو وہ حق عطا کیا ہے, وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ پورا ہو جاتا ہے. اور نہ صرف آپ کی ذات کا یہ کمال ہے بلکہ اگر آپ کی ازواج مطہرات کا مشاہدہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو بھی یہ مقام اور بہت سارے ایسے مراتب سے نوازا ہے. جس طرح حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے بارے میں بڑی مشہور حدیث ہے. آپ وہ سوئی کے ساتھ کچھ کام کر رہی تھی, ہوا چلی تو کیا ہوا, دیا بجھ گیا, سوئی گر گئی. سرکار جب کمرے میں ہے تو کیا ہوا, کمرہ روشن ہو گیا. مقصد جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں, یہ کمرہ روشن ہو گیا. اب کمرہ روشن ہوا تو کیا ہوا, وہ سوئی مل گئی تو دوبارہ مطلب کہ انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا.
یہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کہ جب حضور علیہ السلام کسی اندھیرے کمرے میں جائے، کیونکہ بات آپ نے سنی اس لیے میں نے اشارہ دیا صرف، تو آپ مسکرائیں تو آپ کے چہرے مبارکہ سے، آپ کے منہ سے ایسا نور چمکے کہ جس سے سامنے والی دیواریں بھی روشن ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام جب خوش ہوتے تھے، مسکراتے تھے، آپ کے سامنے والے دانت جو ہیں جب یہ نمایاں ہوتے تھے، ان سے ایسا نور ایک نکلتا تھا جس کی وجہ سے سامنے والی دیواریں روشن ہو جاتی ہیں۔ اب وہ کمرہ روشن ہو گیا، آپ کے ازواج، آپ کی جو زوجہ محترمہ ہماری اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ سوئی اپنی تلاش کر لی، لیکن اگر اسی بات کو روز سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پر بھی کمال ہو جاتا ہے۔ غور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کا بیٹا اس بات میں شاہد ہے، آپ کا بیٹا جناب حضرت عبدالجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میری اماں جان جب اپنے حجرے مبارکہ کے اندر جاتی، اگر اندھیرا ہوتا تو آپ جب اپنے کمرے کے اندر داخل ہوتی تو کمرہ روشن ہو جاتا، لیکن جب یہ وقت گزرتا رہا، ایک مرتبہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی کمرے کے اندر آئے تو فوراً وہ روشنی ختم ہو گئی۔ اب روشنی ختم ہو گئی، اب ایران دوبارہ کمرے کے اندر اندھیرا ہو گیا، وہ جو روشنی جو چمک رہی تھی وہ نور ختم ہو گیا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنی بچوں کی امی کو فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ فاطمہ، بات یہ ہے کہ یہ جو روشنی تھی یہ شیطانی روشنی تھی، یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کرتا تھا آگے۔ فرمایا کہ اب میں اس روشنی کو رحمانی روشنی کے اندر تبدیل کر دیتا ہوں، اب وہ کمرہ جو تھا وہ چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے ولیوں کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے نبیوں کو کمالات، خوبیاں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان خوبیوں کا، ان کمالات کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا کیا ہے۔ یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے، اعتراض ہو سکتا ہے کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو نبی کی ذات تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک اللہ کا بندہ اور کمرہ روشن کر دے، چھڑی روشن کر دے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میں اگر کوئی بندہ انجینئر بیٹھا ہو الیکٹریشین کا تو وہ میری بات کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ یہ جو لائٹیں جل رہی ہیں یہ شیشے کا ایک خول ہے۔ ایک دنیا کا پڑھا ہوا بندہ اگر ایک شیشے کو نور عطا کر سکتا ہے، اس کو روشن کر سکتا ہے، جس نے دنیا کا پڑھا ہے، جس نے سائنس پڑھی ہے، وہ اگر بندہ اس بلب کو، اس شیشے کو روشن کر سکتا ہے، جس کو اندھیرے کمرے کے اندر جلایا جائے تو روشن کمرہ روشن ہو جاتا ہے، تو فرمایا جس نے دنیا کا علم حاصل کیا ہو، جب اس کے ہاتھ کے اندر رب نے اتنی طاقت رکھی ہے، وہ اندھیرے کمرے کو روشن کر سکتا ہے، جس نے دین پڑھا اس کو اللہ نے کتنی طاقت عطا کی ہے۔ اچھا یہاں پر ایک اور اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ چلو آپ کے پیر صاحب نے یہ کرامت دکھائی تو وہ فلاں پیر صاحب کیوں نہیں یہ کرامت دکھاتے؟ تو دیکھو ہر بندے کا اپنا اپنا علم ہوتا ہے۔ کوئی بندہ جناب الیکٹریشین کا جو ہے وہ انجینئر ہے، تو کوئی گاڑیوں کا انجینئر ہے، دونوں پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک ٹھاک ڈگریاں ہیں، لیکن جو گاڑیوں کا انجینئر ہے وہ بلب نہیں بنا سکتا، جو بلب کا انجینئر ہے وہ گاڑی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ تو ہر بندہ اپنے علم کے اعتبار سے وہ اپنے فن کے اندر، جس کو کہتے ہیں جناب علی کہ وہ ہر فن والا کہہ لے، یا جو اپنے فن کے اندر وہ کاریگر ہے، تو اسی طریقے سے ہر جو ولی ہے وہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے۔ کوئی چھڑیاں روشن کر کے دکھاتا ہے تو کوئی اپنے نالین کو حکم دیتا ہے، نالین ہوا کے اندر ان کو دکھاتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ولی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، جس نے اپنے رب کو جتنا منا لیا اللہ نے اس کو اتنا عطا فرما دیا۔ تو غوث پاک چونکہ امام الاولیاء ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام خوبیاں جو دیگر ولیوں کا اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری خوبیاں اپنے اس مقرب بندے کو عطا فرمائی ہیں۔ وہ چاہے کمرے کو روشن کر دیں، وہ چاہے چھڑی کو روشن کر دیں، وہ جس کے اوپر نظر کر دیں، چاہے وہ بندہ گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قطبیت عطا فرما دے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص منصب اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضر اپنی بارگاہ میں شرف کرے۔